آج ہم کاروبار کی مختلف صورتیں جو اس وقت موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، اور خاص کر یہ جو لین دین، خرید و فروخت اور تجارت کے معاملات ہیں ان کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کا بھی بطور تمہید بیان ہوگا، کیونکہ ہمارا دین یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں ہمارے دین میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ اس دین کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات، عادات، زندگی کے دیگر شعبوں کے ساتھ بھی ہے، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تصور دیگر ادیان میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اہل کتاب کے ہاں خاص کر عیسائیت کے ہاں یہ تصور ہے کہ دین صرف عبادات کے ساتھ خاص ہے، چند عقائد اور عبادات کا نام ہے، باقی معاشرت، معیشت اور سیاست وہ دین سے آزاد ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے دین میں یہ تصور غلط ہے، باطل تصور ہے۔ کئی لوگوں نے کچھ نصوص سے بھی استدلال کیا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انتم اعلم بامری دنیاکم، تم اپنی دنیا کو بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں دین کی کوئی رہنمائی نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں، اس میں لوگ یا معاشرہ وہ آزاد ہے، جس طرح چاہے وہ اپنے معاملات سر انجام دیں۔ تو یہ بات یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارا دین چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں تو دونوں میں جیسے عبادات کا تذکرہ ملتا ہے، عبادات کے سلسلہ میں رہنمائی موجود ہے، ویسے ہی ہماری معیشت، معاشرت اور سیاست کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، عبادات میں رہنمائی اس طرح تفصیل سے موجود ہے کہ اس تفصیل کے مطابق ہی ہم عبادت کرنے کے پابند ہیں، اپنی پاس سے کوئی بات بنا نہیں سکتے۔ لیکن وہ معاملات جن کو ہم دنیاوی امور کہتے ہیں، دنیا کے معاملات کہتے ہیں، ان میں اصولی رہنمائی موجود ہے، تفصیلات بہت زیادہ نہیں ہیں، اصولی ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ سیاست کو، معاشرت کو اور معیشت کو شامل کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا ہے۔ تو دنیا میں ہر آدمی آزاد ہے، یعنی اس میں شریعت سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کے معاملات کو ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو اصل میں یہ دھوکہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہیں، یعنی وہ معاملات جو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اصل کیا ہے؟ اباحت، یعنی اصل اباحت ہے، ان کے بارے میں ہمیں اصول مل جاتے ہیں، تفصیل نہیں ملتی، اصل اباحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، خواہ ان کا تعلق معاشرت سے ہے یا معیشت سے ہے یا سیاست سے ہے، ان میں ہم ان کو حرام کہیں گے جن کو قرآن حدیث نے حرام کیا ہے، جن کی حرمت، جن کی ممانعت قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ اصل میں مباح ہوں گے۔ جبکہ عبادات میں اس کے الٹ ہے، عبادات کے ساتھ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، تو وہ کام، وہ یعنی عبادات جن کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے،
ان کے اندر اصل یہ ہے، یعنی اصل حرمت ہے کہ ہم وہی عبادت کریں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اپنے پاس سے کوئی عبادت بنا نہیں سکتے، ایجاد نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن معاملات کے اندر الٹ ہے کہ اصل میں ان کے اندر عبادت ہے، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق لوگ اپنے کام، اپنے معاملات، اپنے امور انجام دے سکتے ہیں، اللہ کہ اس کے بارے میں شریعت روک دے، قرآن حدیث میں مانت آ جائے۔ اس لیے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت کے اندر رہنمائی موجود نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے بارے میں بنیادی ہدایات موجود ہیں، ہم ان ہدایات کو سامنے رکھ کے اپنے آگے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیا مسئلہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق سیاست سے، کسی تنظیمی معاملے سے ہو یا معاشرت معیشت سے ہو، اس کو ہم ان اصولوں کے مطابق حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ قرآن حدیث کی نصوص کا جائزہ لیں تو ہمیں یعنی جو حرمت کے دلائل ملتے ہیں نا قرآن حدیث سے، ان سے ہم ان کا کچھ خلاصہ نکال سکتے ہیں کہ جن امور کو یا جن معاملات کو، جس کاروبار کی صورت کو شریعت نے منع کر دیا ہے، اس کے پیچھے یا تو تصور سود کا ہے، سود کی وجہ سے، یا پھر تصور اس میں جوے کا ہے، جوے کا تصور ہے، سود، جوا، یا اس کو جو ہے وہ غرر کہا جاتا ہے، یعنی غرر کے نام سے ذکر ہوا ہے کہ نہار سلان بیل غرر۔ اور قرآن کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، یہ سمجھنے اصول ہی ہے نا۔ باطل طریقے کے اندر ہر وہ طریقہ جو ناجائز ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں غرر بھی آ جاتا ہے، دوسرے طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کو الگ الگ بھی کریں کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہ سود کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جوے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، کیونکہ سود میں تصور اصل پیسے پر پیسہ کمانے کا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، ایک آدمی پیسے پر پیسہ کماتا ہے، پیسہ دیا، پیسہ لے لیا اور ساتھ منافع بھی حاصل کر لیا۔ اور جوے کے اندر معاملات جو ہیں وہ قسمت آزمائی پر چلائے جاتے ہیں یا انجام دیے جاتے ہیں، قسمت آزمائی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، باقاعدہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا، صرف ایک آدمی جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی کھیل کھیلتا ہے، تو اس میں قسمت آزمائی ہوتی ہے کہ اس کھیل میں کامیابی ہو جائے، ناکامی ہو جائے، اور محنت کے بغیر ہی یعنی چند منٹوں میں جو ہے ایک آدمی دوسرے کا بہت سا مال حاصل کر لیتا ہے، اور وہ ناجائز کرتا ہے، کسی یعنی قیمت یا کسی مال کی عوض میں نہیں کرتا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہوتا، ویسے کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جوے کا تصور اس میں پایا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ غرر کی صورتیں، دھوکے کی صورتیں بے شمار ہیں۔ اگرچہ جوا جو ہے اس کے اندر بھی غرر ہے، دھوکہ ہے نا، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اچانک ہی اس امید پر کہ مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا، اپنا سب کچھ دے بیٹھتا ہے، یعنی وہ اپنی امید کے برعکس اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایک تصور جو ہے بر جوے کا ہے، جس میں باقاعدہ قسمت آزمائی کی جاتی ہے، اس بنیاد پر پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں غرر ہوتا ہے، یا کچھ خارجی اسباب ہیں جن کی وجہ سے کچھ کاروبار کی صورتیں جو ہے ناجائز ہوتی ہیں۔ کچھ خارجی اسباب ہیں اس کے علاوہ، جن میں مثال کے طور پر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع پر بیع نہ کرو۔ بیع پر بیع کرنا ظاہری طور پر کوئی برا نہیں لگتا، لیکن اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ یہ بھی یعنی ان اسباب میں سے ہیں جن کی وجہ سے کوئی کاروبار منع ہوتا ہے۔ یا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے سود نظر نہیں آتا، لیکن اشارے اس لیے اس کاروبار کو منع کر دیتے ہیں کہ سود کے لیے وہ دروازہ کھول رہا ہوتا ہے، اس کو سد و ذرائع کے تحت منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ سد و ذرائع کی بات میں ہم نے کچھ ایسی مثالیں دی تھیں کہ جن میں کسی کام کو اس وجہ سے روک دیا گیا کہ وہ برائی کا وہ ذریعہ بنتا ہے، فساد اور خرابی کا وہ وسیلہ بن رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے منع کر دیا۔ اس لیے شارع نے کئی معاملات کو اس لیے منع کر دیا کہ وہ
سود جوے کا ذریعہ بنتے تھے، یا پھر اس میں لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، یا پھر اس میں جو ہے وہ دھوکے کا امکان ہوتا ہے. تو یعنی اس طرح کی یہ کچھ خارجی چیزیں ہیں جن کی بنا پر کچھ کاروبار جو ہے منع کر دیے گئے. تو اصل میں جو کاروبار کی صورتیں ہیں مختلف، جیسا کہ ابھی ذکر کیا، ان میں کیا ہے؟ اباحت. شریعت نے یہ جو اصول دیے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر ہی ہم نے ہر ایک کا جائزہ لینا ہے کہ اس کے اندر یعنی کون سی قباحت ہے، کون سی برائی پائی جاتی ہے، کون سا فساد پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو حرام کہیں. اور یہ جو حرام یعنی ہونے کی وجوہات ہیں وہ ہمیں شریعت نے اصولی طور پر بیان کر دی ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، مثلا سود ہے، جوا ہے، غرر ہے، یہ چیزیں بیان کر دی ہیں. تو ان کی روشنی میں ہم جائزہ لیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ جو کاروبار آج چلتے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو پہلے بھی چلتے رہے، وہ تو اسی طرح چل رہے ہیں، لیکن کچھ کاروبار جو ہیں وہ نئے بھی آ گئے ہمارے سامنے، اس کی نئی صورتیں آ گئیں. کیونکہ جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی ہے، سائنس نے ترقی کی، جدید آلات آئے، برقی آلات، خاص کر جو ہے وہ کمپیوٹر آ گیا، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، یعنی معاملات جو ہیں وہ آسانی سے طے ہونے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط میں جو ہے وہ کافی سہولت مہیا ہوگی. تو اس طریقے سے کاروبار جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے، یعنی ان کی صورتیں، شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں، پہلے والی نہیں رہیں. تو جب کاروبار کی مختلف صورتیں سامنے آئیں تو پھر ان کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑی کہ ان کو ہم دیکھیں کہ شرعی اعتبار سے یہ جائز ہیں یا کہ ناجائز ہیں. کیونکہ عام طور پر جو حرمت کی وجوہات تھیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے، اگرچہ یہ کوئی کاروبار کی مکمل شرائط نہیں ہے. کاروبار کے اندر جو مکمل شرائط ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتی ہیں قرآن حدیث میں، کیونکہ مختلف جگہوں پر یہ موجود ہیں. کیونکہ بات ہم نے شروع میں یہ کی تھی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری شریعت نے رہنمائی نہیں کی، معاملات کے اندر رہنمائی نہیں کی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اصولی رہنمائی ہر معاملے کے اندر موجود ہے. جس طرح کہ آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں بھی مل جاتی ہے. جیسا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر جو ابواب کی ترتیب لگائی ہے اس میں صرف حدیث جو ہیں وہ نماز کی نہیں ہیں، اور نہ ہی صرف زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہے، نہ صرف وضو کے بارے میں ہے، نہ کوئی روزوں کے بارے میں صرف، بلکہ امام بخاری نے کتاب کو ایسا جامع بنا دیا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو. کیونکہ بات ہم کاروبار کی کر رہے ہیں تو امام بخاری نے خصوصی طور پر کتاب البیوع کے اندر یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ سب کچھ بیان کر دیا ہے. ایک تو خرید و فروخت تجارت ہے نا، اس کے علاوہ بھی کاروبار کی شکلیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ انداز شاید کسی اور کتاب میں نہیں ملتا. امام بخاری مثلا یہ بیان کر دیا کہ یہ جس طرح کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خشکی میں تجارت کرنا، سمندر میں تجارت کرنا، کسی ترخان کا تجارت کرنا، کسی لوہار کا تجارت کرنا، سنارے کا کاروبار، یعنی اس طرح کی ساری تفصیل بیان کر دی ہے کہ اتنی صورتیں کاروبار کی شاید کسی اور کتاب میں اس انداز سے نہ ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے یعنی یہ مختلف قسم کے پیشے تھے، ان کا بھی ذکر کر دیا. باقی جو تجارت کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی بیان کر دیں، تجارت کے اصول بھی بیان کر دیے، اور اصول اس طریقے سے بیان کیے کہ آدمی اگر غور کرے تو باتیں بہت سمجھ آ جاتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ کاروبار تجارت کا جو ہے وہ جواز پہلے ثابت کیا، پھر آگے کہا کہ بیع کاروبار تجارت جائز تو ہے لیکن آپ نے شبہات سے بچنا ہے، شبہات بیان کر کے اس کی مثالیں دے دیں. بعد میں پھر جو ہے وہ وسوسہ ذکر کر دیا کہ ایک شبہ ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، اس لیے شبہات سے بچنا چاہیے، لیکن کاروبار میں وسوسوں میں جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے کہ آدمی وسوسے کی بنیاد پر کوئی جائز چیز کو چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور بھی یعنی بے شمار صورتیں اس کی ہیں. تو اس لیے عمومی طور پر کاروبار کے اندر جن چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے، ایک تو خیر یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں نا کہ حرمت کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں دو فریق ہوتے ہیں کاروبار کرنے والے،
یعنی ایک بھائی اور دوسرے کو ہم مشتری کہتے ہیں، ان دو کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر ان دو کی جو شرائط ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ خریدنے والا بیچنے والا جو ہے، جن کو دو یعنی معاہدہ کار کہتے ہیں، یا دو یہ عاقد ہیں، عقد کرنے والے، یا جو دو یہ تاجر ہیں، ان کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ تاجر کیسے ہونے چاہیے، کیوں کوئی آدمی یا تو خود کاروبار کرتا ہے یا اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر خود کاروبار کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اپنے نمائندے یا اپنے وکیل اپنے ایجنٹ کے ذریعے سے کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن خود ہو یا اس کو نمائندہ، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، کہ وہ آدمی جو ہے کاروبار کرنے والا وہ اہلیت رکھتا ہو، یعنی وہ عاقل ہو، بالغ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا وہ مجنون ہے یا کوئی نشئی ہے جو صحیح طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح دونوں عاقدین جو ہیں ان کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے بعد یہ کاروبار دو کرنے والے جو ہیں ان کے اندر اہلیت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی رضامندی بھی چاہیے۔ رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا نا، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ رضامندی کے خلاف ایک تو چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پر دباؤ ڈال کے اس سے چیز خرید لے یا اس سے بیچ دے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی شخص کسی پر اس کی رضامندی کے بغیر دباؤ ڈال کے اس کو مجبور کر کے نہ تو اس کو کچھ بیچ سکتا ہے نہ اسے کچھ خرید سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ رب العزت نے خطا، نسیان اور جو اکراہ کی حالت میں کسی سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس کو معاف کر دیا ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اکراہ کی حالت میں کیا ہوا معاملہ کہ وہ درست نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلط اور باطل قرار پاتا ہے۔ تو برا رضامندی کا اصول یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ رضامندی کے لیے قرآن نے بھی بیان کیا ہے الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ، رضامندی سے تجارت ہونی چاہیے۔ اور اس طرح حدیث بھی آتی ہے انما البیع عن تراضٍ، کہ بیع جو ہے وہ رضامندی سے ہوگی۔ تو رضامندی کے خلاف ایک تو دباؤ ہے، اکراہ ہے کسی کا۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی آدمی اپنی چیز بیچتے وقت کوئی صفات بیان کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صفات نہیں ہوتی۔ دونوں میں خریدنے والے نے کہہ دیا کہ یہ مثلا میں آپ کو سونے کی چیز دے رہا ہوں، اس نے سونے کی سمجھ کر اس کی قیمت لگا دی اور اس کو خرید لیا۔ اب بیچنے والا بھی رضامند ہے، خریدنے والا بھی رضامند ہے، لیکن جب خریدنے والے نے دیکھا کہ میں نے تو سونے کی قیمت ادا کی ہے، اس کے اندر تو چاندی نکل آئی ہے، کوئی چیز اور نکل آئی ہے، یعنی اس میں جو مٹیریل ہے وہ سونے کا سارا نہیں، کسی اور دھات کا لگا ہوا ہے، تو کیا یہ بھی رضامندی جو ہے اس معاملے کو درست قرار دے گی؟ یہ بھی رضامندی نہیں ہے۔ اس کی رضامندی یہ تھی کہ جیسے بات ہوئی ویسے اس کو چیز مل جائے۔ جب اس کی مرضی کے مطابق چیز نہیں ملی تو یہ معاہدہ باطل ہوگا، اس میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، ہاں کر لیا ہے، جس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، یہ ہو گیا ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں۔ اس لیے رضامندی بھی ضروری ہے۔ پھر یہ ہے اس کے بعد کہ ایسے کوئی الفاظ بھی ہونے چاہیے نا، الفاظ بھی جس کو عقد کہتے ہیں، ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول اس انداز سے ہو کہ جس میں کوئی ابہام نہ رہے، بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ چیز جو ہے وہ بیچتا ہوں، یا مثلا وہ تحریر لکھ کے دے دے کہ میں یہ چیز جو ہے وہ بیچ رہا ہوں۔ یہ عقد کی صورت یعنی اس طرح ہوگی کہ وہ صراحت کرے، خود کرے یا اس کا نمائندہ کرے، نمائندہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے کہے یا وہ تحریر سے کہے۔ یہ جس کو ایجاب کہتے ہیں، ایجاب کا معنی ہوتا ہے نا یہی آفر کرنا، پیشکش کرنا کسی کو، دوسرا پھر اس کو قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کہتے ہیں، ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول ہونا چاہیے کہ ایک یا تو صریح ہو تو یا کم از کم ایسے قرائن موجود ہوں کہ معلوم ہو کہ ایجاب و قبول ہو گیا ہے۔ عام طور پر لوگ آمنے سامنے کرتے ہیں، یا کوئی آدمی اس طرح تحریر لکھ دیتا ہے، بول کے کہتا ہے، تحریر لکھ دیتا ہے، یا کوئی پیغام بھیج دیتا ہے، یا کوئی اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے کوئی چیز بیچنی ہے، وہ تو یا تو اپنی زبان سے کہے گا، یا پھر کوئی تحریر لکھ کے دے گا، یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجے گا کہ یہ
پیغام لے جاؤ فلاں کے پاس، اس کو کہو کہ میں یہ اتنے کی چیز بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اب جو دوسرا خریدنے والا ہے، مشتری ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ سامنے بیٹھا ہے تو اس وقت وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے میں اس کو خریدتا ہوں، یا اس کا اگر نمائندہ ہے تو وہ کہہ دے گا، یا وہ تحریری جواب دے دے گا اس کا، ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میں اس کو خریدتا ہوں کہ یہ چیز ان صفات والی اور اس قیمت کے بدلے میں اس کو خرید رہا ہوں۔ تو یا پھر اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے گا کہ میں نے جو ہے وہ یہ چیز خرید لی ہے یا مجھے قبول ہے، یہ اس طرح طے ہو جائے گا۔ اس طرح آج کل جو ہے وہ جیسے یہ انٹرنیٹ پہ کام ہوتا ہے جس کو آن لائن کہتے ہیں، اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے، یہاں صرف ایک مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں جو ایجاب و قبول کی صورت ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ، کیونکہ یہ برقی آلات ہیں، کوئی ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، دوسرا جو آگے سے ہاں کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فیکس بھیج رہا ہے، فیکس بھیجنے والا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایجاب کر رہا ہے، اور آگے سے کوئی آدمی فیکس بھیج کے آگے وہ قبول کر رہا ہے، یعنی فیکس کے ذریعے سے ایجاب و قبول ہو رہا ہے۔ یا اس میں ای میل کا طریقہ کار، مثلا ای میل کے ذریعے سے، یعنی یہ کام ہوتا ہے ای میل کے ذریعے سے ہی پیشکش ہوئی یا آفر ہوئی، اور ای میل کے ذریعے سے اس کا جو ہے وہ جواب مل گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول جو ہے وہ اچھی طرح مکمل ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں کے اندر اتصال بھی ہونا چاہیے، اتصال متصل ہوں، یعنی یہ نہیں کہ ایک آدمی نے ایک دن کہہ دیا کہ میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، دوسرا خاموش ہو گیا، اور اس کا قبول جو ہے وہ اگلے دن یا ہفتے کے بعد ہو، اس قبول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایجاب و قبول جو ہے اس کے اندر اتصال چاہیے، آپس میں ایجاب و قبول دونوں متصل ہونے چاہیے۔ آدمی اگر دو سامنے بیٹھے ہیں تو پھر اسی وقت ہو جاتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ مجلس بن جاتی ہے، ایک مجلس عقد جس میں آمنے سامنے بیٹھے دو آدمی آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں، اس میں زبان سے کہہ دے یا کوئی لکھ دے یا کوئی دوسرا آدمی کو ترجمانی کر دے، اس طرح معاملہ جو ہے طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ایک ایجاب کرتا ہے، دوسرا جواب نہیں دیتا، درمیان میں انقطاع ہو جاتا ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، تو بعد میں اگر وہ ہاں کرے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پہلا ایجاب کام نہیں دے گا، پھر ایجاب جو ہے وہ نئے سرے سے ہے، نئے سرے سے وہ آدمی کہے گا۔ مثلا یہ ہے کہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی، ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں، اور خریدار نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو پھر وہ کہہ دے کہ میں چیز خریدتا ہوں، یہ سمجھ لو کہ اس وقت جب ملاقات ہوئی ہے تو یہ نئے سرے سے ہی اس کا ایجاب اور اس کا قبول ہوگا، پہلے والا انقطاع کے ذریعے ختم ہو گیا، مثلا کیونکہ دونوں کے اندر اتصال ہونا چاہیے۔ تو اتصال کی صورت جو ہے وہ دو آدمی سامنے ہوں تو پھر بھی ضروری ہے کہ دونوں سامنے بات کریں، اگر وقفہ ہو جائے گا تو پھر وہ سمجھیں نئے سرے سے ایجاب و قبول ہے۔ باقی جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کی صورت بھی یہی بنتی ہے کہ ایک آدمی مثلا کوئی چیز بیچتا ہے، تو جب دوسرے کو پہنچے گی نا، اس کو پہنچے گی تو یہ سمجھنا کیا ہو گیا؟ یہ ایجاب ہوگا۔ جب وہ آدمی لکھ رہا ہے یا بھیج رہا ہے اس وقت نہیں، بلکہ دوسرے کو پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایجاب ہے۔ دوسرا آدمی جب اس کو قبول کرے گا تو اس پر قبول کرنا ہوگا، یعنی اس کا وہاں پہنچانا، اس کے پیغام کا یا ایجاب کا یا اس کی آفر کا وہاں پہنچنا، اور اس کا آگے سے جواب دینا، قبول کرنا۔ تو اس کے درمیان یہ اتصال ہونا چاہیے، ایک نے جو ہے وہ ایک پیشکش کی ہے، دوسرا اسی طریقے سے اس کا جواب دے، درمیان میں کوئی بلا وجہ انقطاع نہ ہو۔ انقطاع کسی وقت ہو جاتا ہے نا، انٹرنیٹ میں خرابی کی وجہ سے انقطاع ہو گیا، اگر درمیان میں ایک دفعہ انقطاع ہو گیا تو معاملہ وہ ختم ہو جائے، پھر دوبارہ جب رابطہ ہوگا تو وہ پھر بات کرے گا، تو اس کے بعد وہ جواب دے گا، پھر یہ آپس میں ان کا معاملہ جو ہے وہ طے پا جائے گا۔ یعنی اتصال کی صورت جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے ان کے درمیان، لیکن اتصال کا فرق ضرور ہوگا، کیونکہ آدمی آمنے سامنے بیٹھا ہے تو یہ اتصال اور ہے، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہا ہے تو پھر کچھ طریقہ اور ہوگا۔
وہاں کیونکہ ایک چیز اس نے برقی آلات کے ذریعے سے پہنچانی ہے، تو وہ جب پہنچائے گا اور دوسرا جو ہے وہ پھر اس کو قبول کرے گا اسی طریقے سے، تو پھر یہ ان کا ایجاب و قبول مکمل ہو جائے گا، اتصال ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی آدمی فیکس کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یہ کر رہا ہے کاروبار کسی کے ساتھ، دونوں طرف سے جو فریقین ہیں وہ یعنی متعین ہے، یعنی ایک آدمی دوسرے سے کام کرتا ہے نا، باقاعدہ اس کی طرف کوئی میسیج بھیجتا ہے، کوئی آدمی بھیجتا ہے، کوئی ای میل بھیجتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، تو اس کی طرف سے قبول ہوگا۔ لیکن وہ سمجھ لیں کہ جو مجلس عقد ہے وہی شمار ہوگی جب اس کو پیغام پہنچے گا، وہی اس کی مجلس عقد ہے۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ جس طرح کہ کئی دفعہ لوگ کام کرتے ہیں اس طریقے سے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب ہوتی ہے، جس میں ایک آدمی جو ہے اپنی چیز کی صفات بیان کرتا ہے اور قیمت بیان کر کے وہ چھوڑ دیتا ہے نیٹ پہ۔ تو یہ یعنی اس کی کیا ہوتی ہے، یہ اس کی طرف سے ایجاب ہے، یہ پیشکش ہے اس کی طرف سے۔ اب ایک دوسرا آدمی جو مشتری ہے، خریدار ہے، اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے مطلب کی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے بھی نیٹ پہ جب دیکھتے دیکھتے اس کو چیز نظر آ گئی کہ فلاں چیز ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، اس چیز کی فلاں صفات ہیں، اس کے مطابق وہ بھی اس کو ہاں کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، اس کا یہ قبول ہو گیا، یعنی یہ ایک ایجاب اور دوسرا جو ہے وہ اس کا قبول ہو گیا۔ تو یہ یعنی مجلس عقد جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک ہونی چاہیے، لیکن ان کی مجلس عقد کیسے بنے گی؟ ایک جب اس کو ملے گا، مثلا ہوتا ہے جب اس نے تو پیغام بھیج دیا اپنا، لیکن دوسرے آدمی نے جب یہ پیغام پڑھا یا چیز دیکھی تو اس وقت سمجھ لیں یہ مجلس عقد یہ شروع ہوگی۔ اس کے بعد وہ اگر ہاں کر دے، جواب دے دے کہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ معاملہ اس کا جو ہے وہ درست ہوگا، یعنی سمجھ لیں کہ ایجاب و قبول کے اندر ان کا یہ اتصال ہو جائے گا اس طریقے سے، اس طرح کے عام طور پر چلتا ہے۔ اصل میں باقی خیر تفصیل جو ہے وہ تو ہم بعد میں بیان کریں گے، صرف ایک دو باتیں جو ہیں وہ آج اس کے متعلق کرنی، وہ یہ ہے کہ اصل جو آن لائن تجارت ہے نا، اس کے اندر بنیادی تصور کیا ہے؟ بنیادی تصور یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے نا، وہ صفات کے بیان کی بنیاد پر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی چیز کو دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے، اس کے سامنے موجود نہیں ہوتی۔ عام ہم اگر اصول دیکھیں شریعت کا تو اس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مجہول چیز اور معدوم چیز کی بیع نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز معدوم ہے یا مجہول ہے، اس کی بیع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس موجود تو نہیں، لیکن اس کی صفات بیان کر دی جائیں، تو کیا صفات کی بنیاد پر وہ چیز معلوم میں آ جائے گی یا کہ نہیں؟ یعنی اصل ایک مسئلہ جو ہے اس کی بنیاد اس بنیاد پر ہے یہ آن لائن تجارت کا، کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی صفات بیان کر دے تو صفات بیان کرنے کی بنا پر ہی کیا وہ چیز خریدی جا سکتی ہے، وہ اب مجہول چیز تو نہیں رہی، کیونکہ اس میں دوسری طرف دیکھا جائے تو غرر بھی ہے کہ ایک آدمی نے چیز دیکھی نہیں، صفات بیان ہوگی۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں جس چیز کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں بیان ہی نہیں ہوتی، عام طور پر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اپنی چیز کی بڑی صفات بیان کرتا ہے کہ میری چیز جو ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، لیکن جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ رشتوں میں ایسے کرتے ہیں، رشتے کروانے والے کوئی پوچھے جی وہ لڑکی کیسی ہے تو اس کی 10-20 صفات بیان کر دیں گے، اور ایسی بیان کر دیں گے جو اس کے اندر ہوتی ہی نہیں، تو بعد میں کوئی آدمی اس پر اعتماد کر کے اگر کر لیتا ہے تو پچھتاتا ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت میں بھی لوگ اپنی چیزوں کی بہت سی صفات بیان کرتے ہیں، خاص کر آج کل جو ہے وہ تو جھوٹ بہت چلتا ہے نا، کہ چیز اتنی معیاری ہوتی نہیں جس قدر اس کا معیار بیان کر دی جاتا ہے، وہ صفات ان کے اندر ہوتی نہیں جو بیان کر دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ میڈیسن کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی حکیم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ دوائی کیسی ہے، اس کی وہ اتنی تعریف کرے گا کہ سننے والا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ دوائی جو اتنی قیمتی، اتنے اس کے فوائد، تو اس کو ضرور خریدنا چاہیے، لیکن جب استعمال کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تو مسئلہ ہے کہ غرر کی بیع سے اور منع کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ غرر کے سلسلے میں کوئی تحفظ، کوئی گارنٹی ہونی چاہیے نا، تاکہ اگر غرر ہو جائے تو پھر کیا بنے گا،
لیکن صفات کی بنیاد پر کیا اس طرح کی بیع ہو سکے گی کہ آدمی اعتماد کرے، بیع ہو جائے اور بیع جو ہے درست ہو، یعنی ان کا عقد جو ہے وہ عقد صحیح قرار پائے صفات کی بنیاد پر؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک جمہور کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں صفات کی بنیاد پر بیع ہو سکتی ہے، جائز ہے یہ۔ دوسرا قول کچھ علماء کا، جن میں ابن حزم ظاہری بھی ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ صفات کی بنیاد پر کوئی بیع نہیں ہو سکتی، اور جو کہتے ہیں صفات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، ان کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی بیع سے منع فرمایا۔ نہار صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ان بیل حساتی، ان بیل غرری، یا ان بیل ملامستی، منابذاتی، اس طرح کی بیوع، ان میں اصل کیا ہے؟ غرر کی وجہ سے یہ بیع نہیں ہو سکتی۔ لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے صفات کی بنیاد پر۔ ایک تو انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کر لیا۔ قرآن کی آیت ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیع یہ لفظ عام ہے، بیع حلال ہے، ہم اس بیع کو حرام کہیں گے جس کی ہمیں کوئی دلیل مل گئی۔ اگر کسی بیع کی دلیل نہیں ملتی تو اصلاً وہ بیع حلال ہے، جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی سامنے پڑی چیز کی بیع کرتا ہے تو یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے، چیز دیکھ رہا ہے، سامنے پڑی ہے، دوسرا آدمی بتاتا ہے کہ وہ چیز ہے، صرف اشارہ ہی کر دیتا ہے، دوسرا صرف اسے نظر مارتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اب سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کوئی غرض نہیں، کیونکہ چیز سامنے پڑی ہے، اس نے دیکھ لی ہے، خواہ کو اچھی طرح چیک کرے یا نہ کرے، تو یہ بیع اس کی ٹھیک ہوگی۔ تو یعنی یہ بیع اس بیع کو بھی شامل ہے جس میں چیز سامنے پڑی ہے، اور اس بیع کو بھی شامل ہوگی جس کے اندر وہ چیز جس پر عقد کیا گیا ہے، یعنی جو چیز بیچی خریدی جا رہی ہے، وہ چیز جس کی صفات بیان کر دی جائیں اس کو بھی شامل ہے۔ یعنی جمہور اہل علم نے ایسی چیز جس کی صفات بیان کر دی جائیں اس کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حل اللہ البیع کے اندر یعنی جو چیز سامنے پڑی ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی، جو سامنے نہیں لیکن اس کی صفات بیان کر دی ہیں، تو صفات بیان کرنے کے بعد وہ چیز ایسے ہوگی جیسے اس کو آدمی دیکھ رہا ہے، اس لیے یعنی یہ بیع بھی جائز ہوئی، اس کے تحت یہ بیع بھی آ جائے گی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں غرر پھر بھی باقی رہتا ہے نا، غرر اس لیے رہتا ہے کہ جو صفات بیان کی گئی ہیں ضروری نہیں اس طرح کی ہوں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ دوسری جمہور کے نزدیک کیونکہ جائز ہے، انہوں نے قرآن کی صحیح سے استدلال کیا ہے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تباشر المرأۃ مرأۃ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر الیہا، یہ حدیث۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی اور کے ساتھ نہ لیٹے، پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کی وہ صفات بیان کرے گی اپنے خاوند کے لیے، تو جب صفات خاوند کے لیے بیان کر رہی ہوگی گویا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث سے بھی استدلال کیا۔ اس حدیث سے استدلال کیسے بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کی بیوی کسی عورت کی صفات اس کے سامنے بیان کرتی ہے، صفات بیان کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، گویا کہ اس کی صفات سننا ایسے ہے جیسے اس کو دیکھنا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ کسی چیز کی صفات بیان کر رہا ہے، جس کے سامنے جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے آدمی اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس کو آدمی دیکھ رہا ہو اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ایک تیسری دلیل انہوں نے یہ بنائی ہے، کہتے ہیں قیاس کے ذریعے سے بھی اس بیع کے جواز کی تائید ہوتی ہے، قیاس کے ذریعے سے۔ قیاس کس پر؟ بیع سلم پر۔ بیع سلم جو ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہے نا، یعنی صحیح حدیث سے بیع سلم کا جواز ثابت ہے، اور بیع سلم کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ چیز کی صفات پر، کہ بیع سلم میں ایک شخص جو ہے وہ پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے، اور جو چیز اس نے خریدنی ہوتی ہے اس چیز کی صفات بیان کرتا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اتنی مقدار میں چاہیے اور فلاں وقت میں چاہیے، یعنی
کچھ چیزوں کا وہ تعین کر لیتا ہے، صفات کے ساتھ جو جس چیز کو خریدتا ہے اس کا تعین کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفات بیان کر کے کوئی چیز خریدی بیچی جا سکتی ہے۔ جیسے بیع سلم کے اندر صفات کی بنیاد پر یہ بیع درست ہے، جبکہ خریدار جو ہے وہ چیز کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس نے صرف صفات ہی بیان کی ہیں اور ان صفات کی حامل چیز اس نے خریدنی ہے، پیسے کیونکہ پہلے دے چکا ہوتا ہے، بعد میں چیز جو اس کے پاس آتی ہے وہ عقد کے وقت موجود ہی نہیں ہوتی، نہ اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے نہ موجود ہوتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ہی پیدا ہوتی ہے یا بعد میں وہ بنائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو بائع ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے صفات کی بنیاد پر۔ یعنی یہاں اصطلاح یہ ہے کہ اگر بیع سلم کے اندر صفات کی بنیاد پر کوئی چیز بیچی جا سکتی ہے تو عام بیع کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو تجارت برقی آلات کے ذریعے کی جاتی ہے یا آن لائن کی جاتی ہے اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی چیز کی صفات بیان کرتا ہے اور اس کی قیمت کبھی بیان کر دیتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن جو خریدار ہے مشتری اس نے چیز کو صفات سے دیکھنا ہوتا ہے، صفات کی وجہ سے وہ اس کا جائزہ لیتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کی یہ صفات ہے۔ مثال کو صفات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں کمپنی کی ہے اور فلاں اس کا سائز ہے، فلاں جو ہے اس کا ماڈل ہے اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ کام کرتی ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ صفات بیان کر دی جاتی ہیں، تو ساتھ قیمت بھی ذکر ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ قیمت ذکر نہیں ہوتی، جو مشتری ہے جب ان صفات کو دیکھتا ہے وہ یعنی لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر بات کرتا ہے وہ کہ یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر ان کی آپس میں بات ہو جاتی ہے، یعنی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ پوچھتا ہے کتنے کی ہے، ان صفات کی اگر حامل چیز ہے تو قیمت بتاؤ کتنے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی قیمت کی ہے، پھر جس قیمت پر ان کا اتفاق ہو جائے اس قیمت پر وہ خریدنا جائز ہوتا ہے۔ صفات بیان کر کے قیمت ساتھ بیان کرنے کا ہے یا قیمت کے بغیر ہے؟ قیمت کے بغیر ہوگا تو بعد میں قیمت طے ہو جائے گی، اگر قیمت ساتھ ذکر کر دی تو پھر اس نے صرف ہاں نہ کرنا بس کہ ٹھیک ہے یہ چیز اور اس قیمت میں جو ہے مجھے قبول ہے، تو اس کے بعد اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ بیع سلم کے اندر جس طرح صفات بیان کر کے بیع ہو جاتی ہے تو یہاں بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح جمہور نے یہ یعنی دلائل دی ہیں 3 قسم کے، قرآن کی آیت سے، حدیث سے، اور اس طرح سلم پر قیاس کر کے کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، ایسی چیز جو اس کے پاس موجود نہیں۔ یہاں کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ عام طور پر دو بیع کرنے والے یعنی بائع مشتری دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اور چیز بھی عام طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ جو طریقہ آج کل آن لائن تجارت کا ہے اس میں ہے کہ دونوں آمنے سامنے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہ چیز موجود ہے۔ اب ان کی جو موجودگی ہے یا ان کی مجلس عقد ہے وہ تو اس طرح بنے گی جیسے ابھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک آدمی بات کرتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، ہیں دور وہ قریب نہیں ہے، یا ایک آدمی ایک میسج بھیجتا ہے دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، ای میل بھیجتا ہے، فیکس بھیجتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، اس طرح ان کی مجلس وہ ایک ہی مجلس شمار ہوتی ہے، گویا کہ وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ پر وہ دوسری جگہ پر، لیکن ان کا اس طرح رابطہ ہو رہا ہے جیسے کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں ہو، ایک ہی جگہ بات کر رہا ہے۔ اس طریقے سے پھر وہ ایک دوسرے سے اپنا معاملہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، یعنی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ بیع یعنی درست ہوگی جب دو شخص برقی آلات کے ذریعے سے آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں۔ باقی یہ چیز جو موجود نہیں ہے عام اصولوں کے مطابق تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیع نہیں ہونی چاہیے، لیکن عام معدوم چیز اور اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس کی صفات بیان ہوگی، جس چیز کی صفات بیان نہیں ہوں گی اور موجود بھی نہیں ہے وہ تو معدوم مجہول چیز کی بیع ہے جو کہ ناجائز ہے، وہ تو یقینی غرر ہے، لیکن اس میں کیونکہ صفات بیان ہوگی تو صفات کی بنیاد پر یہ بیع ہو رہی ہے،
اس لیے اس میں غرر کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر عام طور ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ضرر نقصان زیادہ ہوتا ہے نا اس کو حرام کرتی ہے، جس میں کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں درگزر ہوتا ہے۔ اس طرح کہ عام طور پر خرید و فروخت کے اندر غرر کی بیع سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ غرر کی بیع کے اندر دھوکے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس طرح تالاب کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ ان کا ٹھیکہ کر لے اور دیکھے نہ، جائزہ نہ لے کہ مچھلیاں ہیں کتنی، وہ ویسے کہہ دے کہ اس تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں اتنے کی میں خریدتا ہوں، اس میں غرر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ غرر کا امکان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ صفات بیان کر کے چیز خریدتا ہے یا بیچنے والا صفات بیان کر کے بیچتا ہے، اس میں غرر جو ہے بہت کم رہ جاتا ہے۔ کم جو غرر ہے اس میں شریعت نے درگزر کیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ جو جیسے مثلا غرر کی بیع سے منع کیا، لیکن ایک آدمی عام شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے، تو تجارت کے اندر بھی خطرہ تو رہتا ہے نا نقصان کا، کہ ایک آدمی نے چیز خریدی مثلا 5,000 کی، تو بعد میں اس کو 1,000-2,000 نقصان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک آدمی 1,00,000 کی چیز خریدتا ہے لیکن بعد میں 50,000 کی 60-70 کی بک جائے تو نقصان ہو جائے۔ اس طرح کے نقصانات تو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، یعنی ایسے خطرات موجود ہوتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہیں، اس لیے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اجازت دی گئی آپ تجارت کریں۔ ایک آدمی جو ہے وہ عام روٹین کے مطابق یا عرف کے مطابق، عرفی قیمت کے مطابق لین دین کرتا ہے، اور اس میں اکثر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو پرافٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقصان جو ہے اس کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا، اس کو اہمیت نہیں دی۔ لیکن جہاں زیادہ تھا، عام طور پر غرر کا جو کاروبار ہے، جوے کا ہے، سود کا ہے، کیونکہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان کو منع کر دیا ہے کہ اچانک آدمی بہت سے نقصان کا سامنا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی مشکلات میں پڑ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ دو آپس میں بڑے گہرے دوست ہوں، اگر کاروبار کرتے وقت اچانک کسی کا نقصان ہو جائے نا تو وہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دوستی فوری ختم ہو جاتی ہے، دو بھائی رشتہ دار وہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ غرر کو ختم کرنے کے لیے ایسے یعنی کاروبار یا ایسے معاملات منع کر دیے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ باقی جس میں کوئی غرر کم ہے ان کی جو ہے کوئی اجازت دے دی ہے۔ آج جو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ لکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم وقال اللہ تعالی حل اللہ البیع وحرم الربا۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔